हुजूर को बहुत पसंद था ये वाकया। इब्ने उमर कहते हैं कम से कम 7 मरतबा तो मैंने सुना है कमो बेश, छोटी उम्र के बावजूद। वो वाकया क्या है? वो वाकया यूं अल्लाह के हबीब के फरमान का मफहूम है कि बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था, उसका नाम किफ्ल था, और किफ्ल की आदत ये थी कि किफ्ल बड़ा गुनहगार, बड़ा अय्यार और मक्कार, बड़ा पापी था। उसका हाल ये था किफ्ल का, अल्लाह अकबर, कि किफ्ल की रात कभी ऐसी नहीं गुजरती थी कि उसके बिस्तर पर कोई नई लड़की ना हो। यानी हर रात उसके लिए वो जिना के लिए नई नई लड़कियों से राब्ता करता, अपनी दौलत का मिस यूज करता, अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल करता। हाँ, यही हाल था किफल का कि किफल जो है रोजाना शाम से पहले अपने लिए कोई नया शिकार ढूंढने के लिए निकलता, और अल्लाह ने जो दौलत दी है उस दौलत का गलत इस्तेमाल करते हुए उस लड़की की आबरू को वो खरीद लेता और उसके साथ वो बदफेली किया करता था। एक दिन किफल अपने नए शिकार के लिए जैसे ही अपने घर से निकला, उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, एक हसीन और जमील लड़की पर पड़ी। किफल ने जैसे ही खूबसूरत लड़की को आते देखा, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही कि लड़की जब आ रही थी तो वो जरूरतमंद थी, और वो लड़की अपने मोहल्ले के लोगों से कर्जा मांग रही थी। मुझे चंद सिक्के दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे चंद सिक्के दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। लेकिन किसी ने भी उसको कर्जा नहीं दिया, हालांकि वो भीख नहीं बल्कि कर्जा मांग रही थी। अल्लाह अकबर, हालात की मारी वो खूबसूरत लड़की जब लोगों से कर्जे का मुतालबा करने लगी, लेकिन किसी ने भी उसको कर्जा नहीं दिया। तो किफल ने सोचा मौका अच्छा है, इंसान एहसान का बंदा होता है। तो किफल ने क्या किया, जैसे लड़की करीब आई, उसको चंद दिरहमों की जरूरत थी, किफल ने सैकड़ों दिरहम उसकी झोली में डाल दिए। कहते हैं कि इंसान एहसान का बंदा होता है। जैसे ही उस लड़की ने तशक्कुर के अंदाज में उसको किफल को देखा, यानी शुक्रिया के लबो लहजे में उसको देखा, तो किफल ने मुस्कुरा करके कहा, ओ लड़की, मैंने तुझे जो कुछ दिया है इसके बदले में मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस एक चीज इतनी चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए मेरे घर चल और चल करके मुझसे कुछ बातें कर ले, फिर तू अपने काम से चली जाना। आप जानते हैं मेरी कौम के जवानों, इंसान पर जो एहसान करता है इंसान उसकी बात को नहीं काटता। तो कहने लगा था कि किफल ने उस लड़की के दामन में जब पैसे डाले तो उस लड़की से कहा कि मेरे साथ चलो, मेरे घर चलकर कुछ बातें करो। वो लड़की बहुत एहसान तले दब चुकी थी। उसने कहा ठीक है। जैसे ही किफल अपने घर के अंदर गया, घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने सारी खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, सब बंद कर दिया उसने। और उसके बाद उस लड़की के साथ बैठ गया और बैठ करके उसकी तरफ खिसकने लगा और खिसक करके बातें करने लगा। जैसे उसने उस लड़की पे की आबरू पे हाथ डालना चाहा, लड़की उठकर खड़ी हो गई। कुछ कह तो सकती नहीं थी क्योंकि पैसों के हाथों मजबूर थी, एहसान के हाथों मजबूर थी। लड़की खड़ी हो गई और कपकपी तारी हो गई, थर थर कांपने लगा उसका जिस्म। किफल ने कहा, ए लड़की, मोहल्ले के किसी इंसान ने तेरी मदद नहीं की, तू किससे डर रही है? कौन आएगा? और अगर कोई आ भी सकता था, मैंने तो सारी खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, तू किससे डर रही है? तू किससे खौफ कर रही है? लड़की ने जवाब दिया, किफल, मुझे पता है तेरी रातें कैसी है, तेरे दिन कैसे, मुझे मालूम है। आज से पहले बार बार तूने जिना किया है और हजारों लड़कियों की इस्मत को तूने तार तार किया है, लेकिन किफल मैं गरीब हूं, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दामन पर कभी जिना जैसे गुनाह का धब्बा नहीं पड़ा है। किफल, मैंने कभी जिना नहीं किया है, मैं किसी इंसान से नहीं डर रही हूँ, बल्कि मैं सोच रही हूँ इस वक्त तो अल्लाह तुझे भी देख रहा है और मुझे भी देख रहा है। अगर मैंने तेरे साथ जिना कर लिया इन पैसों की वजह से, तो मैं सोचती हूँ कि जब क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे और तुझसे पूछेगा कि तूने जिना क्यों किया था, तो मैं अपने मुंह में वो ताकत कहां से लाऊंगी, अपने मुंह में वो कुव्वत कहां से लाऊंगी कि मैंने किफल के साथ जिना किया था। मैं अल्लाह को कैसे कह सकूंगी? किफल, इसी वजह से मैं थर थर कांप रही हूं। अल्लाह तुझे भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, मैं कैसे इकरार करूंगी, मैं इकरार जुर्म कैसे करूंगी? किफल, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। उस लड़की के दिल से बात निकली और दिल के
اندر اتر گئی. کفل نے کہا اے لڑکی اگر اللہ دیکھ رہا ہے تجھے اور مجھے تو سن سن یہ پیسے تیرے ہیں, پیسے لے کر کے چلی جا, اور سن جب اللہ دیکھ ہی رہا ہے تو پھر میں تیرے ساتھ زنا نہیں کرتا اور کسی کے ساتھ کیا کروں کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں روایت میں آتا ہے, ابن الجوزی نے لکھا ہے, جیسے ہی وہ لڑکی گھر سے باہر نکلی, جیسے ہی وہ لڑکی گھر سے باہر نکلی, موت کا فرشتہ گھر کے اندر آ گیا اور اس نے کفل کی روح نکال لی. اللہ اکبر. یعنی ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائیوں کہ اگر وہ لڑکی کو وہ نہیں چھوڑتا اور لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تو کس حالت میں اس کو موت آتی, اس کا انجام کیا ہوتا. میرے بھائیوں میں تمہاری منت کرتا ہوں, تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں, کاروں میں بیٹھ کر جو سفر کر کے گانے سنتے ہو نا, ہاتھوں میں موبائل لے کر جو راتوں میں بستر پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھتے ہو نا, میرے بھائیوں آمنہ کے لال کے صدقے اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اس کو سنبھال کر لے جاؤ, اس کو اپنی قبر میں لے جاؤ. اللہ اکبر. کیا سوچ کر کے بستر پہ لیٹ کے زنا کے مناظر دیکھتے ہو؟ جس وقت تم بستر پہ لیٹ کے زنا کا منظر دیکھ رہے ہو اسی وقت تو فرشتے نے تمہاری روح نکال لی, تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کاروں میں بیٹھ کر کے گانے سنتے سنتے جو جا رہے ہو, اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا, اسی حالت میں مر جاؤ گے تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کیوں رشوت کے پیسے اپنے حلق میں اتار کر حرام پیٹ میں ڈال رہے ہو, اسی حالت میں موت آ گئی, اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کسی لڑکی کو پارک میں لے کر بیٹھے ہو, اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ میرے آقا کریم فرماتے, غیب دا نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو جس حالت میں مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. سوچو, زنا کرتے کرتے موت آئی تو انجام کیا ہے؟ شراب پیتے پیتے موت آئی تو انجام کیا ہے؟ حجام کی کرسی پر بیٹھے ہو اور حجام تمہارے چہرے پہ وستورا پھرا رہا ہے اور تم داڑھی منڈا رہے ہو, نبی کی سنت کریم منڈا رہے ہو, اس وقت تمہیں موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ زندگی ایک ہی بار ملی ہے, اس کو برباد مت کرو, اس کو ہلاک مت کرو, اس کو مت تباہ کرو. اس زندگی کو سنت و شریعت اور دین پر گزارو تاکہ قیامت کے دن نجات کا پروانہ مل سکے. کفل کی روح نکل گئی, کفل کی روح نکل گئی, فرشتے نے کفل کی روح نکالی, لڑکی گھر سے باہر ہوئی, موت کا فرشتہ اندر آیا, روح نکل گئی. جیسے اس کی روح نکلی پورے شہر میں, پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی, کفل مر گیا, مر گیا, مر گیا. زاہدان خشک آپس میں باتیں کرنے لگے, جو اپنے سے بہتر کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہے, وہ آپس میں باتیں کرنے لگے, کفل مر گیا, پتہ نہیں اس کا منہ کیسا ہو گیا ہوگا. ہر رات نئی لڑکی اس کے بستر پہ ہوتی تھی, مجرم تھا, پاپی تھا, یہ تھا اور وہ تھا اور وہ تھا. یاد رکھنا کہ گناہ کی وجہ سے کبھی کسی کو حقیر مت سمجھنا, کبھی کسی کو حقیر مت سمجھنا. گناہ کی وجہ سے کبھی گنہگار سے نفرت مت کرنا, گناہ سے نفرت کرنا, گنہگار سے نفرت مت کرنا. پتہ نہیں وہ جو گناہ کر رہے وہ اس کا آخری گناہ ہو, اور اللہ نہ کرے جو تم نیکی کر رہے وہ تمہاری آخری نیکی ہو, اس کے بعد تمہیں نیکی کی توفیق نہ ملے, اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اس لیے گناہ کو برا سمجھو, گنہگار کو برا مت سمجھو. گناہ سے نفرت کرو, گنہگار سے نفرت مت کرو, پاپ سے نفرت کرو, پاپی سے نفرت مت کرو. کیا ہوا؟ اللہ اکبر. جب زائدان خشک کہنے لگے اس کا تو منہ بھی بدل گیا ہوگا, یہ ہو گیا ہوگا, ایسا ہو گیا ہوگا, ویسا ہو گیا ہوگا. اللہ اکبر. تو کسی نے کہا ارے کچھ بھی تھا لیکن مسلمان تھا, چلو اس کا حق ہے کہ ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں. پھر کیا تھا؟ جب لوگ اس کے گھر گئے اور اس کے گھر گئے تو کیا دیکھا؟ نور کے قلم سے, نور کے قلم سے اس کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل, یعنی اللہ اکبر, کفل نے اللہ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑ دیا تو اس کے گھر پہ لکھا تھا اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہاں رک کر کے میں اپنی قوم کے جوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. اس وقت چند سالوں سے یوٹیوب پر تقریریں آ رہی ہے, میڈیا پر یہ باتیں آ رہی ہے, چینلوں پر یہ چیخا جا رہا ہے, اخبار میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے, اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے. سب درد بھری باتیں کرتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ درد بھری باتیں کرنا, کانفرنسیں کرنا مسائل کا حل ہے؟ اگر بیٹیاں مسلمانوں کی غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے تو میں کہتا ہوں
اس میں سب سے بڑے ذمہ دار خود مسلمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بیٹیوں کی شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ 30 35 سال بیٹیوں کی عمر ہو جاتی ہے, ان کی شادی کے انتظامات نہیں ہونے پاتے. تو پھر کیا ہوگا؟ ایک غریب باپ کو وہ کب تک محنت کرتے شادی کی تیاری کرتے دیکھے گی. میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں, بھاگنے والی بیٹیوں کی میں تائید نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں زاہدان خشک سے, ان خشک زاہدوں سے سوال کرتا ہوں, مجھے بتاؤ تم نے اپنے معاشرے کو تو اتنا ظالم بنا دیا ہے, اب تمہارے یہاں شادیاں نہیں ہوتی بلکہ بیٹے اور بیٹیوں کا نیلام ہوتا ہے. حاجی صاحب بھی مانگ رہے ہیں کہ تیرے ہونے والے داماد کو یعنی میرے بیٹے کو یہ بائک دینی ہوگی, یہ کار دینی ہوگی, اتنے لاکھ دینے ہوں گے. بیٹے کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ اس کے سسرال کی دہلیز پہ تو بیچ دے گا. اسلام میں ماننے کا تصور کیا ہے؟ شادیوں کے نام پہ یہ ہندوانہ رسومات, اس کو کون مٹائے گا, اس کو کون ختم کرے گا؟ اور جب باپ مزدوری کرتے کرتے, کھیتوں میں کام کرتے کرتے, مشقت کرتے کرتے ایک بیٹی کا جہیز جمع کرتا ہے, اس بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ 30 35 سال کی بیٹیاں جو بستروں پہ سسکیاں لے رہی ہیں, میدان محشر میں ان کی ایک ایک سسکی کا جواب پوری قوم کو دینا ہوگا. پورے معاشرے کو دقیانوسیت کی آگ میں تم نے جھونک دیا. شادیاں مہنگی کر دی, جلسے مہنگے کر دیے, محفلیں مہنگے کر دیے, سب مہنگا کر دیا تم نے. اللہ کا شکر ہے, میں آپ کی انتظامیوں کو سلام کرتا ہوں کہ یہاں پھولار کا انتظام نہیں ہے. 50 پھولار ایک ایک مقرر کو ہم پہناتے ہیں. میں پوچھتا ہوں جس قوم کی بیٹیاں 35 سال کی عمر میں بستر پہ سسک رہی ہو شادی کے لیے, اس قوم کا خطیب 50 ہار پہنے گا, وہ اللہ کو جواب کیا دے گا؟ پہننے والے کو بھی جواب دینا ہوگا, پہنانے والے کو بھی. جس قوم کا نعت خواں 1 گھنٹہ نعت خوانی کا 50,000 مانگتا ہو اور ہم اس کو دے دیتے ہیں. خطیب راتیں طے کر رہے ہیں اور ہم دے دیتے ہیں. راتیں تو نچنیوں کی طے ہوتی ہے, خطبہ کی تو طے نہیں ہوتی, عاشقان رسول کی طے نہیں ہوتی. راتیں تو نچنیوں کی طے ہوتی ہے, نعت گو شاعروں کی طے نہیں ہوتی. جب مل گیا حضور کا صدقہ مل گیا, جتنا مل گیا کافی ہے, مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم 50 ہزار نعت خانوں پہ اڑا رہے ہیں. میں نعت خانوں کو دینے کا مخالف نہیں ہوں, اللہ نے دیا ہے تو دو, لیکن وہ جو بازو میں بستر پہ سسکیاں لے رہے اس کی شادی کا انتظام بھی تو کر. کب تک ریاکاری اور رسومات کے اندر ڈوبو گے؟ 1 لاکھ کی چادر تم ایک بزرگ کے مزار پہ چڑھا رہے ہو. اب پڑوس میں بیٹی کی شادی کا انتظام نہیں. تم کہتے ہو بیٹیاں بھاگ رہی ہے, ذمہ دار تم ہو, تم ذمہ دار ہو, اور تمہیں پوچھا جائے گا میدان محشر میں. اور یہ بات بھی میں کہتا ہوں الحمدللہ مسلم بیٹیوں کی عظمت کو سلام. اگر ہندوستان میں 50 کروڑ مسلمان آبادی ہے تو کم سے کم 12 کروڑ عورتیں ہیں. اگر 12 کروڑ میں 12 بچیاں بھی بھاگی ہیں تو ان پر اتنا بد بھونکو 1% بھی نہیں بنتا. اگر تم یہ کہو گے بھاگ رہی ہے, مستقبل میں جب تاریخ لکھی جائے گی تو بیٹیوں کی آبرو پر سوالیہ نشان کھڑا کیا جائے گا. الحمدللہ پوری دنیا کا سروے کر لو, آج بھی میری قوم کی بیٹیاں جتنی پارسا ہے, اتنی پارسا تم کسی قوم میں کوئی بیٹی نہیں دکھا سکتے. آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں میں پارسائی موجود ہے, لیکن صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. وہ بیٹیاں بھاگ رہی جن کو دین کی معلومات نہیں, جن کو کلمے کی معلومات نہیں, جن کو اسلام کی معلومات نہیں. خدا کی قسم جس کو فاطمہ الزہرا کا صبر یاد ہے وہ بیٹی زیور کی چمک پر کبھی آبرو کا سودا نہیں کر سکتی. جس کو فاطمہ الزہرا کی بھوک کا احساس ہے وہ بیٹی کبھی کسی کے ہاتھ میں آبرو کا سودا نہیں کر سکتی. میرے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان یہ ہے کہ کونین کے والی, کونین کے تاجدار, مالک جنت کی بیٹی ہے. لیکن ایک دوپٹے 17 پیون لگی ہوئے. فاطمہ الزہرا نے 17 پیون والا دوپٹہ پہنا ہے. میرے نبی چاہتے تو قیمتی سے قیمتی پہنا سکتے تھے, لیکن شاید 17 دوپٹے والا
17 पेवन वाला दुपट्टा बेटी को इसलिए पहनाया ताकि हर बेटी की गुर्बत पर मेरे नबी तकवे और सुन्नत का पर्दा डाल दें। अगर मेरे नबी कीमती चादर बेटी को देते तो गरीब की बेटी का पेवन वाला दुपट्टा देखकर लोग मजाक उड़ाते, लेकिन नबी ने पेवन वाला दुपट्टा बेटी को इसलिए पहना दिया, अगर कोई गरीब की बेटी गुर्बत की वजह से पहनेगी पेवन वाला तो लोग कहेंगे मजाक मत उड़ाना। ये